بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تبارک وتعالی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ بے انتہا حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ پر۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم وہ ہدایت کی ایسی کتاب ہے جو پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ پر نازل ہوئی ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر سماج کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے ان هو الا ذکری للعالمین، بے شک اس میں نصیحت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہبری ہے عالم انسانیت کے لیے۔ یہ ہر زمانے کے لوگوں کو اونچے مقام تک لے جاتا ہے، کردار سکھاتا ہے اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے کچھ عناصر جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر اپنی زبان کھولنی شروع کر دی ہے، جنہوں نے قرآن کو آخری کتاب ماننے سے انکار کیا ہے، جنہوں نے اس چیزیں ڈالنے کا الزام لگایا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ایک دو دنوں کے اندر ایک شخص نے، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ لکھنؤ کا رہنے والا ہے، اس نے یہ سپریم کورٹ کے اندر پی آئی ایل داخل کی کہ قرآن کے اندر سے 26 آیتیں جو ہے وہ مٹائی جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دن دیکھنا تھا ہمیں، ہم مسلمانوں کو یہی دن دیکھنا نصیب ہونا چاہیے تھا کہ ایک شخص جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کی شکل و صورت، اسلامی نام رکھے، امت مسلمہ کے اندر ایک فساد برپا کیا، اور نہ صرف اس نے قرآن کو ادھورا سمجھا بلکہ میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کی شان کے اندر گستاخی کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ادھوری کتاب ہے، اور اس نے صحابہ کے اوپر زبان درازی کی۔ امت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کا اگر نامی لیا جاتا ہے، کسی کا مقام و مرتبہ ہے، وہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اس طریقے سے صحابہ کے اوپر زبان درازی کی کہ اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانہ خلافت کے اندر اس کے اندر نئی چیزیں داخل کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن بیان کرتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ سورہ ہجر میں اللہ بیان کر رہا ہے اس ذکر کو، اس کتاب کو، اس ہدایت کو، اس شریعت کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ شخص کہے گا کہ اس کے اندر صحابہ نے اپنی طرف سے کوئی چیزیں داخل کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وہ کتاب ہے جسے سمجھ کے صحابہ نے دین اسلام کے اوپر آئے، صحابہ قرآن و سنت کے اوپر چل پڑے، صحابہ نے اپنا معاشرہ، اپنا کردار بدلا اس قرآن کے ذریعے، اور اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اس شخص نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. قرآن تو وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی وجہ کے کسی معصوم کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اسلام وائلنس سکھاتا ہے, اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے. پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی صحابہ کرام سلف ہیں, صالحین ہیں, تبع تابعین ہیں, محدثین عظام ہیں, صلحاء ہیں, امت کے اندر آنے والے جو بھی مومن ہیں, ان تمام نے اس کتاب کے اوپر عمل کیا. اور آج بھی اس زمانے کے لیے بھی یہ کتاب ہے, اور ہم اسی قرآن کو ادھورا سمجھیں گے, اور ہم اس شخص کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کی اس بات کا مکمل طور پہ لا علمی اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں, اور یہ شخص اپنے آپ کو بظاہر مسلمان دکھا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی کوئی ایجنسی کام کر رہی ہو جو بظاہر اس کو آگے رکھا ہو, اور اس کے پیچھے اور کوئی کام اور کوئی جماعت اس کے پیچھے ہو جو قرآن کو مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے, اختلاف پیدا کرنے کے لیے, ان کو سڑکوں کے اوپر لانے کے لیے, ان کے جذبات کو توڑنے کے لیے, ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ایسی زبان استعمال کرتا ہے. ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں, اور آنریبل سپریم کورٹ سے ہماری گزارش ہے کہ ایسے شخص کے خلاف زبردست ایکشن لیا جائے, اس کو قید کیا جائے, اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے, اس کے اوپر FIR کاٹی جائے, کیونکہ اس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ عالم انسانیت کی ایک سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی کائنات کی سب سے بڑی کتاب کی خلاف ورزی کی ہے, اس کے اندر نقص ڈالنے کی کوشش کی ہے, اور اسے ٹیررزم سے جوڑا ہے. حالانکہ قرآن اگر یہ مطالعہ کرتا, یہ قرآن کو سمجھتا, قرآن اس نے پڑھا ہوتا, تو یہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا. قرآن کی شروع سے لے کر آخر تک 114 سورتوں کے اندر ایک بھی آیت آپ دکھا نہیں سکتے ہیں جو ٹیررزم کے حق میں ہو, جو ٹیررزم دکھاتی ہو, بلکہ سارا کا سارا قرآن ٹیررزم کے خلاف ہے. بلکہ اسی قرآن نے ٹیررزم کیا جو ہے اس کا خاتمہ کیا ہے, اسے مٹایا ہے دنیا سے. اور اسلام ایک امن کا پیغام ہے, ایک محبت کا پیغام ہے, ایک ہدایت کا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, آپ کے احادیث پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور جو شخص ایسا طریقہ اپنائے, جو شخص قرآن اور سنت کے اندر ٹیڑھا پن لانے کی کوشش کرے اور اسے آخری کتاب نہ مانے, تو اس شخص کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما, ورنہ نیست و نابود فرما, امت مسلمہ پہ رحم فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.